على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 14 دسمبر بروز منگل بعد نماز فجر 2021 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے خاوند کے حقوق بیوی پر کیا ہے۔ اس پر پہلی حدیث سماعت فرمائیے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راض دخلت الجنت۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں مرے کہ وزوجها عنہا راض، کہ اس کا خاوند اس پر راضی ہے، تو دخلت الجنت، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، خاندانی نظام بلکہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ خاندانی نظام سے چلتا ہے، اور خاندانی نظام میں سب سے بڑا رشتہ میاں اور بیوی کا ہے۔ بولیے، میاں اور بیوی کا ہے۔ نکاح کی ضرورت میں تو یہ برابر ہے، انسان ہونے میں یہ بولتے جائیے، اور مسلمان ہونے میں یہ برابر ہیں، مگر زندگی کے نظام میں اور گھریلو سیٹ اپ میں اللہ تعالیٰ نے مرد کا رتبہ بلند فرمایا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی عقل بھی ناقص ہے اور عورتیں دین میں بھی ناقص ہیں۔ تو پوچھا عورتوں نے، یا رسول اللہ، ہم دین میں ناقص کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پورا مہینہ روزے رکھ سکتی اور پورا مہینہ نماز پڑھ سکتی، یہ تمہارے دین میں ناقص ہونے کی نشانی ہے، اور تمہاری عقل آدھی ہے، اسی وجہ سے تو تمہاری گواہی آدھی ہے، اور تمہاری دیت بھی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا ہے۔ قوام، اس کا مطلب آپ یہی سمجھ لیں کہ چونکہ کماتا خامد ہے، لاتا خامد ہے، اور سارا کیئر ٹیکر کا سسٹم جو ہے یہ خامد کے کندھوں پر ہے، یہ خود ہی کیئر ٹیکر ہے، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ زیادہ عطا فرمایا ہے۔ باقی آپ دیکھیے کہ جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو پہلے خامد سے لڑکے سے پوچھتے ہیں یا لڑکی سے پوچھتے ہیں؟ لڑکی سے۔ بولو، پہلے اجازت کس سے لیتے ہیں؟ ہاں، یہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ لڑکی کا نکاح تو اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب جب مرضی سے ہو گیا تو دونوں برابر چلے، ایسا ہو سکتا؟ بولیے نا، برابری کے سیٹ اپ پہ نہیں چلے گا، ایک آگے چلے گا ایک پیچھے چلے گا، تو خامد آگے چلے گا اور بیوی پیچھے پیچھے آئے گی۔ ایک دوسری حدیث سنیے، اور یہ بڑی کمال کی ہے۔ ایک صحابی باہر ملکوں میں نا ان کا کاروبار تھا، وہ باہر سے آئے، انہوں نے باہر کہیں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، تو جب وہ واپس آئے انہوں نے حضور کو سجدہ کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا سیدھے کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ یہ بعض لوگ سلام لیتے وقت بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ بھائیو، رکوع عبادت ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ آپ کسی بزرگ سے، پیر سے سلام لیں تو تھوڑا سا نیچے ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات ہے، بلکہ سر نیچا کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ادب سے تھوڑا سا سر ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جس بزرگ سے سلام لیتا ہوں اس کا ہاتھ سینے سے لگا لیتا ہوں یا چوم لیتا ہوں، مگر بالکل رکوع کی حالت میں جا کے کسی کو سلام لینا، اگرچہ وہ رکوع نہیں ہے مگر حالت رکوع کا بھی جواز ہے۔ بولو نا، یہ بھی شریعت اس کی اجازت ہے، تو تھوڑا سا سیدھے کھڑے ہو کے لے لو، کوئی حرج نہیں ہے، عبادت تو عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اب صحابی سیدھے کھڑے ہو گئے۔
تو پوچھا بھی سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میں نے باہر دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ سے بڑا کون ہے؟ کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بعد آپ سے بڑا؟ تو میرا دل چاہ کہ یہ تعظیم میں آپ کی کروں، تو آپ نے فرمایا بھائی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہے؟ پر اگلے الفاظ سنو، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا اپنی امت میں امر کرتا تو صرف بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اچھی آنکھو نا سبحان اللہ، اپنی شان سن کے نہ تسی کو پیسے دینے ہوندے نے نہ سبحان اللہ کہنا ہوندا، البتہ ماں دی شان ہوئے پھر تہاڈی جیب ٹھلی ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب آپ یہاں ایک علمی مسئلہ سمجھے، حضور نے کیا فرمایا؟ اگر میں حکم دیتا تو کس کو حکم دیتا؟ بیوی کو، عورتوں کو نہیں بھائی، کس کو حکم دیتا؟ بیوی کو، بیوی کو، کہ وہ کس کو سجدہ کرے؟ ماں کو، ابے کو، بولو بولو، کیونکہ نکاح دے بعد اماں ابا چھڑ دیاں ہی نہیں، ہر ویلے اماں ابا دی تسبیح جاری ہوندی ہے، اور وہ بھی خامد دے مقابلے چ۔ تو فرمایا خامد کو سجدہ کرے، اگر میں حکم دیتا تو صرف عورت کو دیتا۔ کیا حضور نے حکم دینا سی؟ یار بولو نا، کیونکہ سجدہ تو ہے ہی اللہ کو، حکم تو آپ نے کسی عورت کو، تو پھر یہ کیوں فرمایا اگر میں دیتا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ پتہ تھا کہ میں نے نہیں دینا، پھر بھی مثال دے دی کہ عورتوں کو پتہ چل جائے خامد کا مقام کیا ہے، عورتوں کو پتہ چل جائے کہ خامد کا مقام ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں 80% اگر خامد عزت ادب پیار، خامد کی ماں بھی بچی کو پیار، خامد کا باپ بچی کو عزت دے تو وہ اپنے ماں باپ کو یقین کرے مقابلے میں نہیں لاتی، پر جب اس کو آگے سے ٹھوکر لگتی ہے خامد کی بد اخلاقیوں کی تو پھر اس کو ماں ہی یاد آنی ہے، پھر اس نے ابے کی طرف ہی دیکھنا ہے، وگرنہ کوئی بچی بھی وہاں جا کر اپنے ماں باپ کا مقابلہ کرواتی۔ یہ 80% کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب ایک حدیث اور سنیے، پہلے کہہ دے سبحان اللہ۔ اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، او ہو، یعنی اور تو اور، واعظم الناس حقا علی الرجل امہ، آپ نے فرمایا کہ عورتوں پر سب سے بڑا حق ان کے خامدوں کا ہے، اور مردوں پر سب سے بڑا حق ان کی ماں کا ہے۔ بولو جی، ان کی ماں کا ہے۔ اچھا ایک حدیث اور سنیں اگر کہیں سبحان اللہ۔ ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنہا راض دخلت الجنۃ، یہ تو وہی ہے جو میں نے پہلے پڑھ دی کہ جس کا خامد اس سے راضی ہے اور وہ عورت مر گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اچھا جی، فالصالحات قانتات، سورۃ النساء آیا نمبر 34، اللہ فرمار 34 نیک عورتیں وہ ہیں جو خامدوں کی فرما برداری کرتی ہیں۔ تو عورت صرف عبادت سے نیک نہیں بنتی، وہ خامد کی اطاعت سے بھی نیک بنتی ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں اگر سبحان اللہ اچھی کہہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع داری کرے، اطاعت کرے، اس کے لیے ہوا میں پرندے اور دریا میں مچھلیاں اور آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ خامد کی اطاعت کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث اور پیش خدمت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها، فرمایا جو عورت 5 ٹائم کی نماز ادا فرمائے، کتنی نمازیں گھروں میں دیکھو کتنی پڑھی جا رہی ہیں، وصامت شہرها، اور رمضان کے بولو نا، واحسنت فرجها، اپنی دامن کی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وطاعت بعلها، اور اپنے خامد کی
اطاعت کرے، اپنے خامد کی یہ کتنے کام ہو جائے گی جی؟ 5 ٹائم کی نماز، رمضان کے روزے، دامن کی حفاظت اور خامد کی اطاعت. تو فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. حضور نے فرمایا ان 4 کاموں کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا میری بندی جہاں سے تیرا دل چاہتا ہے وہیں داخل ہو جا. 4 کاموں پر جنت کے 8 دروازے، پر اس میں آخری کام کیا ہے؟ وطاعت بالہا، خامد کی اطاعت کرنا. نہیں تو وہ 3 عبادتیں بھی اس کے منہ پر ماری جائیں گی بھائی. اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک حدیث سنیے بڑی کمال کی. مشہور صحابی ہیں، آپ سب نے نام سنا ہوگا، حضرت ابو درداء، پڑھیے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی بیٹی تو آپ کو پتہ ہے صحابی کی بیٹی ہے. ایک بڑے نیک گھر میں رشتے کی آفر ہوئی، یہ گئے اور وہاں جا کر انکار کر دیا، کہا جی میں نے رشتہ نہیں دینا. لوگوں نے کہا کیا وہ صاحب العلم نہیں ہے، نیک متقی نہیں ہے؟ فرمایا نیک متقی تو ہے، پر میں نے بیٹی وہاں دینی ہے جہاں ساس سسر کی خدمت کا موقع نصیب ہو. اس بچے کا ماں باپ کوئی نہیں، میں اپنی بیٹی دوں گا تو وہ خدمت کس کی کرے گی؟ صرف اسی کی. میں نے بیٹی اس گھر میں دینی ہے جہاں وہ ساس کی بھی خدمت کرے اور بولو سسر کی بھی، اور اتنے دھیاں دینا پیڑ پوچھ دینے، ماں بھی ہے جی ہاں ابا بھی ہے. اچھا پھر بہنا کنیاں نے، پھر آ کنے نے؟ میں کہا جی نکاح تے تسی ایک نال ہی کرنا ہے. تیڑی پوچھ دس کس گلوں؟ مطلب ہے کہ ساڈی دھی نو سمجھ چاہیے ہے، گوری ہوئی نا، نہیں سمجھتے ہو؟ وہ الو چاہتا ہے نا بھی سنج ہوئے، تے یہ کوئی الو دی پٹھی ہے کہ اتھے جائے جتھے سارے ہی مرے ہون تے کلا یہ ہی ہوئے، گلیاں ہو جان سنجیاں تے کلا رانجا یار پھرے. جی ہاں، ایسی جگہ حضرت ابو درداء صحابی رسول نے فرمایا میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پسند ہے. حضرت صفوان ابن معطل پڑھی رضی اللہ تعالی، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کی بیوی نے آ کر شکایت کی. اب شکایت بھی سنے اور حضور کا جواب بھی سنے. شکایت یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے رات کو نفل نہیں پڑھنے دیتے اور میں روزہ رکھتی ہوں تو یہ میرا روزہ افطار کروا دیتے ہیں، اور فجر کی نماز کبھی کبھی یہ لیٹ پڑھتے ہیں. 3 شکایتیں آئی. آپ نے حضرت صفوان کو بلایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلسل روزے رکھتی ہے، جب بھی پوچھو روزہ، جب بھی پوچھو روزہ، اور رات کو پھر مصلے پہ چڑھ جاتی ہے اور لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے. تو میں اس لیے اس کو کہا بھی نفل بند کر اور روزے بھی. میں جوان ہوں یا رسول اللہ، میری خواہش ہوتی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ رات کو مصلے پہ دن کو روزے میں. تو آپ نے فرمایا اس سے کہ اگر آئندہ تم نفل پڑھو تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، ان سے بھی نفل ہو جاتے ہیں، ان سے بھی نفل ہے. اور فرمایا کہ تم اپنے خامد کی اجازت کے بغیر روزہ بھی رکھ سکتی. تو نفلی عبادت سے بڑا ثواب ہے خامد کی اطاعت کرنا. بولو جی خامد کی. اب پوچھا بھائی تم نماز لیٹ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، کبھی کبھی مزدوری سے لیٹ آتا ہوں تو تھکاوٹ کی وجہ سے فجر لیٹ ہے، مگر روزانہ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا تقبل لہم صلاۃ ولا تسعد لہم حسنۃ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کی نماز بھی قبول نہیں کرتا اور کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. نمبر 1 العابد العابق حتی یرجع الی موالیہ. فرمایا ایک تو وہ نوکر، وہ غلام جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے، جب تک وہ واپس نہ لوٹ کے آئے اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. سارے ساتھی بولا کرے جی. دوسرا والمرأۃ الساخط علیہا زوجہا، وہ عورت جس کے خامد ناراض ہے، بولو جس پر اس کا خامد ناراض ہے، جب تک وہ اس کو راضی نہ کر لے اس کی کوئی عبادت قبول. اور نمبر 3
والسکران حتی یسحوا، کہ فرمایا جب نشے والا نشئی جہاز ہے، جب تک اس کا نشہ اتر نہ جائے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث اور سنیں، ان طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب کوئی مرد، ترجمہ سنو، اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً چلی آئے، اگرچہ وہ چولہے پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، اگرچہ وہ ضرورت خواہ اس کی کوئی بھی ہو، جنسی ہو یا کوئی اور ہو، اگر وہ عورت کو بلائے تو عورت اتنے کہندی ہن میں ہانڈی چھڑ کے آواں، ہن میں روٹیاں کتنے کراں، روٹیاں تے پکا مر لین دے، تو تے ہر ویلے بلائی رکھنا ہے۔ اگو ٹکے ٹکے دی گلاں کر دی نا جناب، اور حضور فرما رہے ہیں کہ آ جائیں۔ ایک حدیث اور سنیں اگر کہو سبحان اللہ۔ اے ہن تسی گھر کیویں سنانی ہے، اے سناؤ لینا سیدھیاں ہو جان گیاں، ساڑیاں لائنمنٹ ونگی ہوئی پئی ہے اور گڈی صحیح نہیں چل رہی۔ حاجی صاحب فرما رہے ہیں ڈاگا پینیاں نے۔ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، فرمایا جب میاں اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے، یہ الا فراشی ہی ہے، اور بستر تے تسبیح تے نہیں نہ کرانی، اگلی گل تے تسی سمجھ ہی گئے ہو۔ فرمایا جب وہ اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے فابت، اور وہ انکار کر دے میں نہیں آنا، تو فباتا غضبانا، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بیچارہ ساری رات قوالیاں کردہ سو جاتا ہے۔ تو فرمایا لعنت الملائکۃ حتی تصبح، صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں کہ تو نے اپنی خامد کی اطاعت کیوں نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیو سمجھیے، بیعت کس کو کہتے ہیں بتاؤ نا؟ نہیں بیعت وہ بیعت ہے عین والی، بیعت کہتے ہیں گھر کو، اہل البیت گھر والے، تو بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بولو نا، گھر کو، گھر والے کو نہیں، گھر کو۔ اور بیعت کہتے ہیں جو ہم مرشد کے ہاتھ پر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیعت۔ تو علماء لکھتے ہیں بیعت تو کسی کے ہاتھ پر ہوگی، اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہم کر کے مرید ہو رہے ہیں یا عورت مرید ہو رہی ہے اس سے تو کبھی کبھی فیض لینا ہے نا روحانی، مگر بیعت کا مرشد پیر ہے اور بیعت کا مرشد خامد ہے۔ بیعت کا مرشد، بیعت گھر کا مرشد کون ہے؟ تسی بول دے نہیں ایڈے کی تسی مرشد ہو، جیڈے کو بولن رہے ہو، مرید ہو یا مرشد ہو؟ تو جڑے مرشد نے وہ دے بولو نا۔ بیعت کا مرشد تو ہمارے پیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، مگر بیعت گھر کا مرشد اللہ نے خامد کو بنایا ہے۔ تو جیسے پیر صاحب کی نافرمانی دینی کاموں میں نہیں ہو سکتی، ایسے خامد کی نافرمانی بھی دینی کاموں میں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ فرما رہا ہے نیک عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے خامدوں کی غیر موجودگی میں اپنے دامن کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے مال کی بھی، سارے ساتھی بولو نا بھائی، اس کے مال کی بھی۔ آپ نے فرمایا جس خامد جس بات پر قسم اٹھا لے، بیوی اس کا پہرا دے کہ میرے خامد نے قسم اٹھائی ہے، اور جس سے خامد منع کر دے کہ یہ شخص میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے تو اس کو گھر میں آنا بھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، جس کو چار چیزیں اللہ نے دنیا میں عطا کر دی ہیں وہ سب سے اعلیٰ انسان ہے، وہ سب سے خوش نصیب ہے جی۔ نمبر 1 قلب شاکر، شکر والا دل، کچھ ہی بولو نا یار، شکر والا، ولسان ذاکر، ذکر والی زبان، وبدن علی البلاء صابر، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا بدن، وزوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسہا ولا فی مالہ، اور فرمایا ایسی عورت جو اپنے خامد کی
اپنے خاوند کی اور اپنے دامن کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ انسان کے سب سے بڑی خوش نصیب ہونے کی علامت ہے. اب آخری باتیں ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اپنے گھر میں رہو، جاہل عورتوں کی طرح بازاروں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب جانا تو پڑتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بیوی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے، خاوند روکے پھر بھی جا سکتی ہے. بولو خاوند روکے پھر بھی. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک ماں باپ میں خود چل کر آنے کی سکت ہے تو بیوی کو خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. بیوی کو خاوند کی اجازت کے بغیر کہ ماں باپ چل کے آ سکتے ہیں، وہ تشریف لے آئیں، آ کے مل جائیں، نہ لڑائیں ان کو، نہ ان کے گھر میں آگ لگائیں. ہاں اگر اتنے بیمار ہیں کہ بیچارے جل کے آ سکتے تو پھر بیوی جا سکتی ہے اور خاوند کو بھی نہیں روکنا چاہیے. الفقہ الاکبر میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اچھا جی، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللہ یوطینا فرشکم احدن تکرہونہ. آپ نے فرمایا کہ خاوند کا یہ حق ہے کہ جن کو خاوند ناپسند کرے ان کو عورتیں گھروں میں داخل نہ ہونے دیں. بولو بھی گھروں میں داخل نہ ہونے دیں. اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. آپ کو مزے کی بات ایک بتاؤں، آپ کو بڑی خوشی ہوگی. عمران بن حیطان ایک خارجیوں کا عالم تھا، خارجیوں کا، اور بڑا ہی بدصورت تھا، بڑا ہی سیاہ فام تھا. اور مزے کی بات ہے کہ بیوی ان کی اتنی خوبصورت تھی. ایک دن بیوی ان کو دیکھ کے ہنسنے لگی تو اس نے پوچھا تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی الحمدللہ علی کل حال، میں اللہ کا شکر کرتی ہوں اپنی حالت پر. تو کہنے لگا وہ کیوں؟ کہا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے، ہم دونوں. وہ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی تو مجھے بدصورت ملا، میں نے صبر کیا، میں تجھے خوبصورت ملی، تو نے شکر کیا. حدیث میں ہے صبر والا بھی جنتی ہے، شکر والا بھی جنتی ہے. تو صبر و شکر سے بھی بھائی سلسلہ چل سکتا ہے اگر ہم چلانا چاہیں. آخر میں آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک عورت آئی اپنی بیٹی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں. کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میری بیٹی ہے، یہ کہتی ہے کہ میں جوان ہو گئی ہوں، شادی کے قابل ہوں، میری شادی کر دیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بچی شادی کے قابل ہے؟ اب بالغہ تو وہ ہو چکی تھی تو شرعاً تو وہ قابلہ تھی، مگر اس نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ قابل ہے، چھوٹی سی تو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تیری شادی ہو جائے اور تیرے خاوند کے جسم میں زخم نکلے اور ان زخموں میں پیپ پڑ جائے، ریشہ پڑ جائے، اور تمہیں زبان سے اپنے خاوند کے زخم چاٹ کے صاف کرنے پڑے، تو کیا اپنی زبان سے صاف کر لو گی؟ اب حضور کی بارگاہ میں تو کوئی جھوٹ نہیں نہ بول سکتا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کر لوں گی. کہو نا سبحان اللہ، میں کر لوں گی. تو آپ نے فرمایا لے جاؤ، یہ شادی کے قابل ہو چکی ہے، اس کی شادی کر دو. آج چونکہ یہ قابلیت ہماری بچیوں میں نہیں ہے، ہمارے بچوں میں بھی نہیں ہے، ہم ان کی تربیت تو کرتے ہی نہیں. اسلام انہوں نے پڑھا نہیں، ہم نے پڑھایا نہیں. جو بیچارے علماء بیان کرتے ہیں ایسی باتیں، ان کے پاس ہماری نسلیں بیٹھتی نہیں ہیں. دھوم دھڑکے والے بیان چاہیے، گانے شانے والی شعر و شاعری چاہیے، نعتیں بھی گانوں کی دھن پر چاہیے. تو پھر دین کہاں سے آئے گا بھائی؟ دین تو قرآن حدیث سے نکلے گا، اسی سے نسلوں کی تربیت ہوگی. تو یہ بیانات آپ گھروں میں سنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھیے.